کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے پاس تخت تو تھا مگر سمجھ نہیں، طاقت تھی مگر انصاف نہیں، اور ایک جادوگر کی جس کے پاس نہ محل تھا نہ دولت، لیکن عقل، صبر اور سچائی کا خزانہ ضرور تھا۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، سلیمان شاہ۔ وہ اپنے غرور میں ڈوبا رہتا، لوگوں کو کمتر سمجھتا اور اپنے ہر لفظ کو قانون مانتا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک بوڑھا جادوگر لایا گیا، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ہزاروں راز چھپے ہوئے۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو ہی ہے وہ جادوگر، سنا ہے تو سب بدل سکتا ہے۔ جادوگر نے ادب سے جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، میں سب بدل سکتا ہوں، مگر صرف اس انسان کا دل جو سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ بادشاہ ہنسا، دل بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سلطنت تو تلوار سے چلتی ہے، دل سے نہیں۔ جادوگر بولا، پھر بھی ایک کھیل کھیل لیجئے، اگر آپ جیت گئے تو میں ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا، اگر ہار گئے تو صرف سچ مان لیجئے گا۔ بادشاہ نے غرور سے ہنستے ہوئے کہا، کھیل منظور ہے۔ جادوگر نے اپنے ہاتھوں سے ایک آئینہ نکالا، سادہ مگر چمکدار، اور بولا، اس آئینے میں آپ کا ظاہری چہرہ نہیں، آپ کا اصل چہرہ دکھائی دے گا۔ بادشاہ نے غرور سے آئینے میں دیکھا، مگر جو نظر آیا وہ اس کی آنکھوں پر بجلی بن کر گرا۔ آئینے میں ایک پھٹا ہوا لباس پہنے بھکاری کھڑا تھا، چہرے پر میل، آنکھوں میں خالی پن، اور لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ بادشاہ چیخ پڑا، یہ کیا جادو ہے؟ میں تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں۔ جادوگر خاموشی سے بولا، یہ تمہارا باطن ہے بادشاہ سلامت، باہر تمہیں لوگ سجدہ کرتے ہیں مگر تمہارے اندر صرف خالی پن، غرور اور اندھیرا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر جادوگر کو قید میں ڈال دیا، مگر اس رات نیند اس کے محل سے غائب ہو گئی۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں تو خود کو رب سمجھ بیٹھا، اب دیکھ اپنی حقیقت۔ 3 دن گزر گئے، اسی دوران قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بازار سنسان، اور وزیر گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، رعایا بغاوت کے قریب ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر کی ایک لہر آئی، مگر دل میں غرور اب بھی زندہ تھا۔ وہ آہستہ بولا، اگر رعایا ہی نہ رہی تو میں حکومت کس پر کروں گا؟ انہیں بچانا ضروری ہے، ورنہ میرا تخت کس کام کا؟ یہی سوچ کر بادشاہ جادوگر کے قید خانے میں گیا۔ جادوگر کمزور بیٹھا تھا مگر نگاہ میں سکون تھا۔ بادشاہ نے کہا، جادوگر، میری رعایا بھوک سے مر رہی ہے، انہیں بچانے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ جادوگر نے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے بولا، اب تمہیں احساس ہونے لگا ہے کہ رعایا کے بغیر بادشاہ کچھ نہیں۔ میں تمہاری مدد کروں گا مگر ایک شرط پر۔ بادشاہ نے کہا، شرط؟ بولو۔ جادوگر بولا، آج تم اپنے تخت پر نہیں، رعایا کے درمیان بیٹھو گے، انہی کے ساتھ کھاؤ گے، انہی کے ساتھ سانس لو گے، تب تمہیں وہ دکھائی دے گا جو آئینے نے نہ دکھایا تھا۔ اگلے دن بادشاہ رعایا کے درمیان جا بیٹھا، لوگ حیران تھے، فصیلوں پر سناٹا۔ بادشاہ کے سامنے ایک پھٹی پرانی پلیٹ میں آدھی روٹی رکھی گئی۔ اس نے پہلا نوالا توڑا، لیکن جیسے ہی اس نے روٹی منہ میں رکھی، اسے لگا یہ نوالا لوہے کی طرح سخت ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ آیا جو کل بھوک سے مر گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جادوگر پاس آیا اور بولا، یہی تمہارا اصل تخت ہے، جہاں انصاف کی کمی ہو وہاں بھاگ بادشاہ بن جاتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہا نکلے، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، جادوگر، اب میں سمجھ گیا، میں اپنی حکومت بچانے آیا تھا مگر تو نے میرا دل بچا لیا۔ جادوگر نے کہا، بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت کا نیا آغاز آج ہوا ہے، اب جب تک تم رعایا کو انصاف دو گے یہ زمین تمہیں عزت دے گی۔ بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو انصاف میں جھکے۔ طاقت وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں احساس شروع ہوتا ہے۔ جب دل بدل جائے تو پوری سلطنت بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، دل سے کمنٹ کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔